السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیوں، جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اگر محبت کرنے والا وہ جس سے محبت کرتا ہے اگر وہ اس سے دور ہو جائیں تو اسے اتنی ہی زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے۔ جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی جدائی اتنی ہی زیادہ تکلیف بھی دیتی ہے، لیکن کئی دنوں سے جدا ہونے کے بعد، دور رہنے کے بعد، پھر اگر وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو پانے کا موقع ملتا ہے، اسے دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو پھر اس کی خوشی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی جدائی میں وہ جتنا زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، جتنا زیادہ مشکل میں ہوتا ہے، جتنا زیادہ تڑپتا ہے، لیکن اگر اس کے ملاقات کا وقت قریب ہو اتنی ہی زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے۔ اسے دیکھنے، اسے ملاقات کرنے، اس سے بات کرنے، اس کے قریب جانے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ کئی دنوں سے اس کرونا وائرس کی وجہ سے اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ مساجد سے دور تھے، اللہ کے گھروں سے دور تھے۔ رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا، کئی جمعہ کے دن گزر گئے، کئی نمازیں ہماری مسجدوں سے دور ہمارے اپنے گھروں میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ عید کی نماز تک بھی ہم لوگ اپنے گھروں میں ادا کر لیے، لیکن اتنی زیادہ طویل مدت کے بعد، اللہ کے اس آزمائش کے بعد، پھر ایک خوشی کا موقع بھی آ رہا ہے۔ الحمدللہ 8 تاریخ سے مساجد کھلنے والے ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے والے ہیں، اللہ کے گھر کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہر متقی، اللہ سے ڈرنے والے کا گھر ہے۔ پھر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ پھر مسجدوں سے محبت رکھنے، مسجدوں کو آباد کرنے کی کئی فضیلتیں ہیں۔ جس کا دل دنیا میں مساجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ مسجد جانے کے لیے تڑپتے رہتا ہے، انتظار میں رہتا ہے، قیامت کے دن اللہ کا عرش کا سایہ بھی اسے نصیب ہوتا ہے۔ مساجد کو چل کر جانے سے کئی فضیلتیں ہیں۔ یہ تمام فضیلتیں ہم جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اتنے دنوں سے محروم تھے، اکیلے نماز پڑھ لے رہے تھے، گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن الحمدللہ پھر ابھی وہ موقع آنے ہی والا ہے۔ 8 تاریخ سے پھر مسجدیں کھلنے والی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے، سوچنا اس بات پر ہے، فکر کرنا اس بات پر ہے کہ ہم پھر اللہ کے مساجد کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بنیں گے، یا پھر اسی طرح جیسا اس لاک ڈاؤن سے پہلے لاپرواہی اور غفلت کی زندگی گزارتے ہوئے، صرف جمعہ کی جمعہ نماز پڑھتے ہوئے، جمعہ کے دن ہی مسجدیں بھری ہوئی اور باقی دنوں میں مسجدیں پوری خالی نظر آتی تھی، اور کم از کم دوسرے دنوں میں دوسری نمازوں کے وقت میں تو پھر بھی الحمدللہ 2-3 صف 4-5 صف کسی مسجد میں ہو جاتی ہیں، لیکن فجر کی نماز کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ بڑی بڑی مسجدوں میں صرف 1 صف یا 1.5 صف کی ہماری جماعت ہوتی تھی، لیکن وہی اگر دیکھا جائے تو جمعہ کی نماز میں مسجد میں جگہ خالی نہیں نظر آتی۔ اتنی زیادہ تعداد صرف جمعہ کو ہی نظر آتی ہے، لیکن ہم 5 ٹائم کی نماز میں یہ تعداد کو نہیں دیکھے۔ ابھی تو کم از کم سدھر جاؤ۔ یہ اللہ کا عذاب تھا، یا اللہ کی آزمائش تھی۔ مسجدوں کے ہوتے ہوئے ہم مسجدوں میں نہیں جا سکے۔ اب ہم کو اللہ سے کتنی محبت ہے، اللہ کے گھر سے کتنی محبت ہے، یہ اپنا ایمان کا جائزہ لیں۔ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے، ہمیں کتنا اللہ کے گھروں سے محبت ہے۔ اگر محبت ہے حقیقت میں اللہ سے، اللہ کے گھروں سے محبت ہے، اگر حقیقت میں ایمان ہے ہمارے دلوں میں، تو پھر ہم بھی تڑپے،
ایمان والے، اللہ سے محبت کرنے والے اس جدائی میں بہت زیادہ تکلیف زندگی گزاریں۔ مسجدوں میں اذان تو ہوتی تھی، بلکہ کئی مسجدوں میں اذان بھی نہیں ہوئی، لیکن اذان ہونے کے باوجود ہمارے بازو میں ہی مسجد کے رہنے کے باوجود بھی ہم مسجدوں میں نہیں جا سکے۔ ایک تڑپ تھی، ایک پیاس تھی، ایک تکلیف تھی، اللہ کب تیرے رحمت کے دروازے کھول دے گا، اللہ کب تیرے گھر کے دروازوں کو کھول دے گا، کب ہم پھر مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ یہ تو انتظار میں کئی لوگ تھے الحمدللہ، لیکن کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں، کچھ بدنصیب مسلمان ایسے بھی ہیں جن کو کوئی فکر نہیں ہوئی، کیونکہ وہ مسجدوں کو جاتے ہی نہیں تھے۔ وہ تو صرف جمعہ کو جمعہ نماز پڑھنے والے یا عید کی صرف نماز پڑھنے والے تھے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ان کو کوئی مشکل نہیں ہوئی، پھر مسجدوں میں جانے کی کوئی تڑپ نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی بھی، لیکن اب ہے اصل اپنے ایمان کا جائزہ لینے کا وقت۔ اب تو 8 تاریخ سے پھر مسجدیں کھلنے والی ہیں، اب دیکھنا ہوگا کہ پھر ہمارے اندر وہ تکلیف کتنی ہے، ہمارے اندر وہ تڑپ کتنی ہے، پھر ہمارے اندر اللہ کی محبت کتنی ہے، ہمارے دلوں میں ایمان کتنا ہے، کیا پھر ہم مسجدوں کو 5 ٹائم کی نماز پڑھ کر مسجد کو آباد کرنے والے بنیں گے، یا پھر جس طرح لاک ڈاؤن سے پہلے مسجدوں کو ہم ویران کرتے ہوئے بازاروں کی زینت بنے پھرتے تھے، اسی طرح پھر پھرنے والے ہیں۔ اللہ کے لیے سدھر جاؤ مسلمانوں، اللہ کے لیے توبہ تو کرے ہوں گے، کئی مسلمان روئے گڑ گڑائے ہوں گے، رمضان کا پورا مہینہ گھروں میں افطاری، گھروں میں تراویح، گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے تکلیف تو ہی ہوں گی، لیکن وہ صرف چند دن کا جذباتی محبت یا جذباتی کیا ہے مسجدوں سے دور ہونے کا خوف یا تکلیف چند دن کے حد تک ہی نہ رہیں، بلکہ اگر سچی محبت ہے تو پھر باقی 11 مہینے بھی مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے۔ لیکن اس وقت کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ پابندیوں کے ساتھ، شاید حکومت کی طرف سے وہ کون سی پابندیاں آئیں گی ابھی تو نہیں معلوم ہے، لیکن کچھ شرائط، کچھ پابندیوں کے ساتھ اب مسجدوں کو کھولا جائے گا۔ یہ کرونا وائرس تو ختم ہونے کا نام تو نہیں لے رہی، بلکہ دن بدن یہ کیسز تو بڑھ رہے ہیں۔ اب اس کرونا وائرس اور اس بیماری کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ پابندیوں کے ساتھ جب اللہ کا گھر کھلے گا، اللہ کے گھر کے دروازے کھلیں گے، تو احتیاط کرتے ہوئے میرے بھائیوں مسجد کو آباد کرنے والے بنے، آباد کرنے والے بنے۔ اتنا بڑا عذاب کی شکل میں، اتنی بڑی آزمائش کی شکل میں جو ہمارے اوپر یہ بیماری ہے اللہ کی طرف سے، کم از کم ابھی تو توبہ کرنے والے، ابھی تو مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مشکلیں ہیں، کئی پریشانیاں ہیں، کئی تکلیفیں ہیں۔ مسلمانوں یہ سب آزمائشوں کو، ان سب تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے بھی اگر اب بھی مسجدوں کو آباد کرنے والے نہ بنے تو پھر اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا۔ پھر بھی اگر نہیں سدھرے تو اللہ کا بہت بڑا عذاب آ سکتا ہے، یاد رکھو۔